اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم شہسوار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میدان جنگ کے ہر مرحلے اور لشکروں کی ایک ایک حرکت پر ان کی گہری نظر تھی۔ جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے مقابلے کے لیے جو حربہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور جو جنگی چال چل رہے ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے دشمن کو شکست دینا بہت مشکل ہے۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ دشمنوں کے ساتھ صبح سے لے کر ظہر تک جنگ کرتے تھے۔ ظہر کے بعد جنگ کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا اور دونوں لشکر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاتے تھے تاکہ آرام کیا جائے اور اگلے دن کے معرکے کے لیے تیاری کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ کوئی بہتر جنگی تدبیر نہیں تھی۔ اس تدبیر سے فیصلہ کن معرکہ ہونے کے دور دور تک کوئی امکانات نہیں تھے۔ اپنی سانسیں بحال کرتے کرتے وہ دشمن کو بھی آرام کا اتنا ہی موقع دے دیتے تھے جتنا خود کو حاصل ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر لشکر حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی، امیر محترم، موجودہ طریقۂ جنگ میں مجھے کامیابی کے امکانات نظر نہیں آتے۔ ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، میدان جنگ کی صورتحال کو دیکھ کر ہی میں نے اس انداز جنگ کو اختیار کیا ہے، اور اگر تمہاری ذہن میں اس سے بہتر کوئی تجویز ہے تو ضرور بتاؤ۔ جی امیر محترم، ایک تجویز ہے میرے ذہن میں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے احترام کے ساتھ کہا، ہم اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک حصہ صبح کے وقت دشمن سے جنگ کرے، اس دوران دوسرے حصے کے لوگ مکمل طور پر آرام کریں اور اپنے طور پر آنے والے معرکے کی تیاری کریں۔ جب پہلے حصے کے لوگ دشمن سے جنگ کرتے کرتے تھک جائیں تو وہ اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ آئیں۔ دشمن بھی تھک کر واپس چلا جائے گا۔ اس موقع پر دوسرے حصے کے لوگ تھکے ماندے دشمن پر اچانک حملہ کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز سن کر بہت خوش ہوئے۔ تجویز ان کے دل کو بھا گئی، چنانچہ وہ عارضی طور پر لشکر کی قیادت سے دستبردار ہو گئے اور لشکر کی امانت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے سپرد کر دی تاکہ وہ صحیح انداز میں اپنی تجویز کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ دوسرے دن دونوں فریقوں کا آمنا سامنا ہوا۔ حسب معمول گھسمان کا رن پڑا، مجاہدین کو شہادتیں بھی نصیب ہوئیں اور بے شمار مشرک جہنم واصل ہوئے۔ جب دونوں لشکر زخموں اور تھکن سے چور اپنی اپنی کمی گاہوں کی طرف لوٹ آئے تب دوسرے تازہ تم حصے کے مجاہدوں نے اچانک دشمن پر حملہ کر دیا۔ دشمن کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تھکن سے چور لوگ اتنی جرأت کر سکتے ہیں۔ تازہ دم لشکر نے حیرت میں ڈوبے دشمنوں کو بری طرح شکست سے دوچار کر دیا۔ مسلمانوں نے بے شمار کافروں کو قتل کیا اور کتنے ہی لوگوں کو قیدی بنا لیا، حتیٰ کہ ان کا بادشاہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ مال غنیمت بھی وافر مقدار میں حاصل ہوا۔ یہ تھا اس شاندار تجویز کا نتیجہ جو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کی دلیل تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت جو موقف اور طریقہ کار اختیار کیا اسے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا۔ جب مخالفوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ کا محاصرہ کیا اور ان کی شدید توہین کی، اس وقت چند صحابہ کرام دفاع کے لیے آگے بڑھے۔
ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ بھی شامل تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بضد تھے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے فوج کو نہیں بلائیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں اور محض ان کی ذات کے لیے مسلمانوں کا خون بہے۔ اس بنا پر ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ لڑائی سے گریز کیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کی بنا پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ ان کی حفاظت کے لیے چند صحابہ کے ساتھ موجود تھی۔ جب مخالف دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ پر حملہ کیا تو حضرت عبداللہ نے اپنی تلوار کے زور سے انہیں سیدنا عثمان رضی اللہ سے دور کیا۔ اس مختصر لڑائی میں انہوں نے کئی باغیوں کو زخمی کیا، خود انہیں بھی کئی زخم آئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ میرا سب سے بہترین عمل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ دنیاوی جاہ و حشمت کے بالکل طلبگار نہ تھے اور نہ انہیں دنیا کے معاملات سے کوئی خاص دلچسپی تھی۔ جب خلیفہ وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے یزید بن معاویہ کی بیعت کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کر لی۔ بعد میں سیدنا حسین رضی اللہ تو عراق چلے گئے اور کچھ ہی عرصے بعد میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ مکے کے والی کی حیثیت سے وہیں مقیم رہے۔ یزید بن معاویہ کا کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ خلیفہ بنا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھی کہ اسے بھی حکومت کرنے کی زیادہ مہلت نہ ملی، چونکہ وہ کمسن تھا، اسی بنا پر حکومت کی طمع اور لالچ سے بالکل محروم تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مرتے وقت اس نے کسی کے متعلق وصیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو خلیفہ بنا دینا۔ معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آپ کے مطیع فرمانبردار ہوتے چلے گئے۔ پورے جزیرہ عرب، خاص طور پر اہل حجاز نے آپ کی بیعت کر کے خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اس موقع پر یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ امت مسلمہ اس وقت جس انتشار کا شکار تھی، گروہی اختلافات اور خانہ جنگی کی کیفیت کو دیکھ کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس بروقت اقدام کے نتیجے میں مصر، یمن، خراساں کی تمام ریاستوں میں آپ کی خلافت کو مان لیا گیا تھا اور اہل مکہ تو پہلے ہی سے آپ کی بیعت میں سبقت کر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کے لیے مسائل کا آغاز شام کی طرف سے ہوا۔ شام کے اکثر صوبوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی بیعت کر لی، سوائے اردن کے۔ اردن کے لوگ اموی خلیفہ مروان بن حکم کی بیعت کر چکے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی حکومت میں جہاں عدل و انصاف کی فراوانی تھی، وہاں ظلم و جور کا کوئی نام و نشان نہ تھا اور لوگ ان کی حکومت میں پرسکون اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس بنا پر لوگوں نے مروان بن حکم کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو ترجیح دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت ان کے لیے کانٹوں کا سیج ثابت ہوئی۔ اپنے پورے دور خلافت میں انہیں چین نصیب نہ ہو سکا۔ ان کے خلاف فتنے ابھرتے رہے، سازشیں جنم لیتی رہیں، خاص طور پر اموی اور ان کے حمایتی لوگ جو خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، ان سازشوں کے تانے بانے بن رہے تھے۔ امویوں نے حضرت عبداللہ کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز شام سے کیا، کیونکہ شام پر تو پہلے ہی ان کی حکومت تھی۔ اہل شام نے حضرت عبداللہ کے خلاف اپنی پوری مدد انہیں فراہم کی۔ شام کے بعد ان لوگوں کی توجہ مصر کی جانب ہو گئی۔ مصر میں بھی بے شمار اموی موجود تھے، وہ بھی ان کی سازشوں میں شریک ہو گئے۔ دھیرے دھیرے دیگر شہر بھی ان کی حمایت کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ عراق اور حجاز کے علاوہ ہر جگہ کے لوگوں نے ان کی تائید کر دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف فضا جب پوری طرح تیار ہو گئی، تب عبد الملک بن مروان نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ عراق کا رخ کر لیا۔ عراق میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کو قتل کر کے عراق کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔ عراق پر قبضہ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس صرف حجاز کا علاقہ باقی رہ گیا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاز پر قبضے کے لیے کئی حملے کیے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کی دفاعی حکمت عملی نے انہیں ناکام بنا دیا۔ ناکامیوں سے دوچار ہونے کے بعد عبد الملک نے سوچا کہ حضرت عبداللہ کو ایسا قائد شکست سے دوچار کر سکتا ہے جو ہوشیار، چالاک اور تجربے کار ہو۔ تب اس کے ذہن میں حجاج بن یوسف کا نام آیا۔ حجاج ایک سخت گیر سالار کے طور پر اپنی صلاحیتیں منوا چکا تھا۔ اموی حکومت کی اطاعت کی خاطر اس نے بے دریغ خون بہایا۔
ہزاروں کو زندان میں دھکیل دیا۔ حجاج عبد الملک کا حکم پا کر مکے کی طرف لشکر لیے بڑھا۔ یہ سن 72 ہجری کی بات ہے۔ حجاج نے مکہ مکرمہ کو گھیرے میں لے لیا۔ کئی دنوں کے محاصرے میں اس نے مکہ پر منجیکوں سے سنگ باری کی انتہا کر دی۔ اس کے حملوں کی سختی کی تاب نہ لا کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے اہم اور سرکردہ ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کے اس اقدام سے حضرت عبداللہ کو شدید دکھ ہوا۔ ان کی قوت بالکل ختم ہو کر رہ گئی، لیکن ان کے جذبے ابھی توانا تھے اور حوصلے برقرار تھے۔ حجاج کی فوج مکے میں داخل ہو گئی اور انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ آنے والے وقت کو پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ اس موقع پر ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو حجاج بن یوسف کی شرائط مان کر صلح کر لی جائے یا پھر حق پر قائم رہتے ہوئے جان دے دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ اسما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اماں جان، آج میرے ساتھیوں نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ میرے اہل و عیال میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ چند آدمیوں کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ بھی کمزور لوگ ہیں۔ دفاع کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ میں دنیا کا طلبکار نہیں ہوں۔ ان حالات میں اماں جان آپ کی کیا رائے ہے؟ اس موقع پر حضرت اسما نے اپنے بیٹے کو جو جواب دیا وہ نہ صرف حیرت انگیز تھا بلکہ عجیب بھی۔ کوئی اور ماں ہوتی تو اس موقع پر بیٹے کی محبت کی خاطر اس کی جان کی سلامتی کے لیے اسے صلح پر آمادہ کرتی، فرار کا کوئی راستہ دکھاتی، لیکن وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، زبیر بن عوام رضی اللہ جیسے جرری کی بیوی، اور خود حضرت عبداللہ رضی اللہ جیسے شجاع کی ماں تھی۔ ساری بات سن کر اس عظیم ماں نے کہا، اللہ کی قسم، اے میرے بیٹے، تو خود زیادہ جانتا ہے۔ اگر تو حق پر ہے تو اس کام پر ثابت قدم رہ، کیونکہ اسی راہ میں تمہارے دوسرے ساتھی شہید ہو چکے ہیں۔ اگر تمہارا ارادہ صرف دنیا حاصل کرنا ہے تو پھر تو بہت برا انسان ہے۔ اس صورت میں تم نے اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی۔ اور اگر تو حق پر ہے تو اپنے ساتھیوں کی کمزوری دکھانے کے بعد تو بھی اگر کمزوری دکھائے تو تیرا یہ فعل آزاد لوگوں والا نہیں ہوگا اور نہ ہی دیندار لوگوں والا ہوگا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کا فرمان سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ کر ان کو بوسہ دیا اور عرض کیا، اماں جان، میری رائے بھی یہی تھی۔ آپ سے پوچھنے کا مقصد صرف رائے لینا تھا۔ آپ کی باتیں سن کر میرا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ اماں جان، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آج مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ آپ میری شہادت کی خبر سن کر پریشان بالکل نہ ہونا اور میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شیر کی باتیں بڑے حوصلے اور صبر سے سن رہی تھی۔ حضرت عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی، اماں جان، آپ کے بیٹے نے کبھی اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کی، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ کسی کو دھوکہ دیا، فیصلہ کرتے وقت کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، نہ کبھی بے حیائی کا کام کیا، کبھی اپنوں پر نہ ستم ڈھایا اور نہ بیگانوں پر، مسلمانوں سے زیادتی کی نہ ذمیوں سے۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہا، اے میرے پروردگار، یہ میں اپنے آپ کو نیک اور پاک صاف نہیں بنا رہا، محض اپنی ماں کے حوصلے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ میری شہادت پر صبر کرے۔ اپنی اماں جان کی رائے لینے کے بعد حضرت عبداللہ پرسکون ہو گئے۔ حجاج کے شر سے پناہ کے لیے حضرت عبداللہ بیت اللہ میں داخل ہو چکے تھے اور بیت اللہ حجاج کے گھیرے میں تھا۔ حجاج نے طاقت اور سازشوں سے تمام لوگوں کو ان سے علیحدہ کر دیا تھا۔ چند آدمیوں کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مقابلے پر مصر تھے۔ حجاج نے انہیں معافی کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے بڑی بے نیازی سے اس کی یہ پیشکش ٹھکراتے ہوئے کہا، جس معافی کے نتیجے میں ذلت اور رسوائی ملے، ایسی معافی مجھے قبول نہیں ہے۔ جس موت سے مجھے عزت نصیب ہو میں اسے زندگی پر ترجیح دوں گا۔ میں زندگی کو ذلت کے بدلے فروخت کرنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی میں موت کے ڈر سے صلح کو قبول کرنے والا ہوں۔ حجاج بن یوسف کی پیشکش ٹھکرانے کے بعد آپ آل زبیر اور عزیز و اقارب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنی تلوار کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے۔ کوئی آدمی اپنی تلوار کو نہ توڑے، پھر اپنا دفاع اس طرح کرے جس طرح عورت اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر حجاج بن یوسف کی فوج پر حملہ کر دیا۔ آپ کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں۔ سب سے پہلے آپ کا جس سے مقابلہ ہوا اس کا نام اسود تھا۔ آپ نے اس کی ٹانگ پر تلوار سے زبردست وار کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ٹانگ کٹ گئی
مسجد کے دروازوں سے لشکر اندر داخل ہونے لگا۔ جب بھی کوئی آدمی مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوتا آپ اس پر حملہ آور ہو جاتے اور اس وقت تک حملہ جاری رکھتے جب تک وہ واپس نہ چلا جاتا۔ راہ حق کے لیے آپ کی جدوجہد جاری تھی کہ آپ کا سر مبارک ایک ستون سے ٹکرا گیا، آپ نیچے گر پڑے، حملہ آوروں کو موقع مل گیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کا سر مبارک ایک ستون سے ٹکرا گیا، آپ نیچے گر پڑے، حملہ آوروں کو موقع مل گیا، انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کو شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ کے لبوں پر یہ اشعار تھے: اے میری اماں جان، اگر میں شہید ہو گیا تو مت رونا، میرے حسب نظم اور دین کے سوا کچھ نہیں بچا، اور یہ تلوار کل میرے دائیں طرف ہوگی۔ اسی حالت میں یہ عبادت گزار پاک روح اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ موت کا متلاشی تھا لیکن اللہ نے اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی لکھ دی۔ تاریخ اس کی بہادری کے چرچے سے منور رہے گی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ کی ناش مبارک کی بے حرمتی کی اور اسے سرے راہ لٹکا دیا۔ لوگوں پر اپنی ہیبت طاری کرنے اور بغاوت سے دور رکھنے کے لیے حجاج ایسے ہی حرب اختیار کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ناش کے یوں سرے راہ لٹکانے کی خبر آپ کی والدہ حضرت اسماء کو بھی ہو گئی۔ آپ باہر نکلی اور ناش کے پاس پہنچی۔ اس موقع پر نہ انہوں نے گریہ زاری کی نہ کوئی ماتم کا کلمہ کہا تو بس اتنا، کیا اس شاہ سوار کے نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ آفرین اس عظیم فرزند پر اور سلام اس صابر ماں پر۔ بعد میں حضرت عبداللہ کی ناش کو لوگوں نے عزت و احترام کے ساتھ دفن کر دیا۔ عظیم بننے کا خواب ہر آدمی دیکھتا ہے۔ خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ خواب دیکھنا ہر شخص کا بنیادی بلکہ پیدائشی حق ہے۔ کسی سے اس کے خواب چھینے نہیں جا سکتے اور نہ ہی ایسی کوشش کرنی چاہیے۔ خواب محض کوئی علامتی چیز نہیں۔ آدمی خواب نہ دیکھے تو منزل تک جانے کی تمنا، امید اور آرزو راکھ کا ڈھیر بن کر رہ جاتے ہیں، لیکن عظمت محض خواب دیکھنے سے نہیں ملتی، خواب کی تعبیر پانے سے ملتی ہے۔ عظمت کے کئی پہلو ہیں۔ آدمی شجاع ہو، نڈر ہو، صاحب بصیرت ہو، صاحب دانش ہو، ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی اس کو عظمت کی بلندیوں پر فائز کر سکتی ہے، اور جس میں یہ سب خوبیاں جمع ہو جائیں اس کی عظمت کا کیا مقام ہوگا۔ آپ کے تصور کی پرواز دم توڑ دے گی، آپ اس کی عظمت کی بلندی کو نہیں چھو پائیں گے۔ وہ شاہ سوار ایسا ہی عظیم تھا۔ کیا خوبی تھی جو اس کی ذات کا زیور نہیں بنی؟ وہ جرت کا پیکر، حکمت کا مظہر، تاریخ نے اسے اپنے ماتھے کا جھومر بنایا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔